السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. معزز محترم نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. اس کے بعد بے انتہا انگنت درود و سلام نازل ہو آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آج آپ کے سامنے گناہوں کے اثرات پر گفتگو کرنی ہے. اس موضوع کی مناسبت سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیتیں پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، ان میں سے کچھ ہیں جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ ہیں جنہیں چیخ و پکار کے عذاب نے آ دبوچا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے کچھ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ ہیں جنہیں ہم نے ڈبو دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ رہا جو میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیتیں پڑھی. اس آیت سے پہلے کی جو آیتیں ہیں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پیشتر آیتوں میں بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا ہے. اس میں قوم نوح کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا تذکرہ ہے، عاد و سمود کا تذکرہ ہے، فرعون و حامان کا تذکرہ ہے. ان ساری قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. پھر اس کی تفصیل بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی. ایسی آندھی چلی، ایسی ہوا چلی کہ زمین سے پتھر کنکریاں آسمان کی طرف اڑی ہواؤں میں، اور وہ عذاب بن کر قوموں پہ ٹوٹ پڑی، سب ہلاک و برباد ہو گئے. اس کے بعد کہا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ،
کچھ لوگ ایسے تھے جن پر چیخ و پکار کا عذاب آیا، ایسی آواز پیدا ہوئی، ایسی آواز بھیانک آواز رونما ہوئی کہ اس آواز کی ہیبت سے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ یہ ایک اللہ کا عذاب رہا۔ اس کے بعد کہا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ہم نے کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا۔ قارون اپنے تمام اختیارات و کمالات کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے سمندر میں ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ڈبو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈبا دیا گیا۔ یہ ساری قسمیں ہیں عذاب کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو قومیں اس دنیا کے اندر عروج پذیر ہوتی ہیں، ترقیوں کے منازل طے کرتی ہیں، لیکن جب ان قوموں کے اندر گناہوں کا وجود ہو جاتا ہے، معصیتیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو عذاب سے دوچار کر دیتا ہے، ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گناہ کرے گا، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں سزا تو دے گا ہی دے گا، لیکن اس روئے زمین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، ہم جب بھی کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، جب بھی ارادہ کرتے ہیں کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کا، تو ان کے درمیان دولت کی ریل پیل کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس مال و دولت کی کثرت و بہتات ہو جاتی ہے۔ مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر کے وہ لوگ فَفَسَقُوا فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، گناہ کے کام کرنے لگتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، اور ان کی یہ نافرمانی، ان کی یہ معصیت، ان کا یہ گناہ اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ فحق علیہ القول، اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ فدمرناها تدمیرا، اور اللہ نے کہا تو ہم ان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے میرے بھائیوں کہ جب بھی اس روئے زمین پر گناہ ہوتا ہے، سرکشی ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کو تہس نہس کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس روئے زمین پر ایسی کتنی قومیں آئیں جو بڑی ترقی پذیر تھیں، شداد بھی آیا، قارون بھی آیا، حامان بھی آیا، فرعون بھی آیا، عاد و سمود بھی آئے، سب کو اللہ نے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دیا اور دنیا والوں کے لیے درس عبرت بنا دیا کہ دیکھو تم کبھی بھی دولت کے نشے میں چور ہو کر اللہ سے بغاوت نہیں کرنا، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو بہت دیتا ہے، اور جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے تو چٹکیوں میں مسل کر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ بغاوت، ہر مسلمان کو اس سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ محترم بھائیو، یہ میں نے تمہیدی طور پر کچھ باتیں کی ہیں آپ کے سامنے۔ میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا، جیسا کہ جو عنوان دیا گیا ہے گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں، تو قبل اس کے کہ میں گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر جو مرتب ہوتے ہیں اس کی گفتگو کروں۔ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کس کا نام ہے، گناہ کی تعریف کیا ہے، اس کی وضاحت ہو جائے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کی تعریف کیا ہے، آپ کہیں گے جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے۔ یقیناً یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، اور آپ اس روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ کفر بھی گنائیں گے، شرک بھی گنائیں گے۔ یقیناً یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی ایک بڑی ہی جامع تعریف بیان کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے گناہ کسے کہتے ہیں، مل اسم، گناہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، ما حاک فی صدرک وَكَرِهْتَ أَن يَتَّلِعَ عَلَى النَّاسِ، کہا کہ دیکھو جو تمہارے دل میں کھٹکے، کیا مطلب کہ جب تم کسی کام کو آگے کرنے کے لیے آگے بڑھو، تم آگے بڑھ رہے ہو کسی کام کو انجام دینے کے لیے، لیکن اس کام کے کرنے سے پہلے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے، بے چینی پیدا ہو رہی ہے کہ میں کروں کہ نہیں کروں،
اور جب تم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو تو بے چینی ہو رہی ہے، کھٹک پیدا ہو رہی ہے. اور آگے کہا ہوا کریہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ وہ کام کرتے ہوئے کوئی دیکھ لے. تمہیں نہیں چاہتے کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو اس پر کسی کی نظر پڑ جائے. مثال کے طور پر بزنس مین ہیں، کاروباری لوگ ہیں، پیسہ مال لیتے ہیں سامنے والے سے اور ایک موقع پر پیسہ دینا ہوتا ہے، نوٹوں کا بنڈل دے رہے ہوتے ہیں. اب جب نوٹوں کا بنڈل دے رہے ہوتے ہیں تو ان نوٹوں میں 1000 کی نوٹ ہے، 500 کی نوٹ ہے، 100 کی نوٹ ہے، ایسی نوٹیں ہیں، کئی نوٹیں ہیں اس کے اندر. آپ ان ساری نوٹوں کو بنڈل بنا کر کے سامنے والے کو دے رہے ہوتے ہو. آپ کو پتا ہے کہ ان نوٹوں میں ایک نوٹ ایسی ہے، چاہے وہ 500 کی ہو یا 1000 کی ہو، آپ جانتے ہیں کہ میں جو بنڈل دے رہا ہوں اس کے اندر ایک نوٹ ایسی ہے جو پھٹی ہوئی ہے، جو نوٹ ایسی ہے پھٹی ہوئی ہے وہ نوٹ، اور آپ اس نوٹوں کے بنڈل میں رکھ کر کے اس نوٹ کو چلانا چاہتے ہو کہ نوٹوں کا بنڈل ہے، سب کے ساتھ یہ بھی اس میں چل جائے گی. سامنے والے کو دے رہے ہوتے ہو. تو اگر آپ کے دل میں ایمان ہوگا تو سامنے والے کو وہ نوٹوں کا بنڈل دیتے وقت آپ کے دل میں ایک طرح کی کھٹک پیدا ہوگی، ایک طرح کی بے چینی پیدا ہوگی، اور آپ اس بات کو ناپسند کرو گے کہ اس نوٹ پر سامنے والے کی نظر پڑ جائے. آپ نہیں چاہو گے کہ پھٹی ہوئی نوٹ پر فلاں بھائی کی نظر پڑ جائے. تو کہا یہی گناہ ہے. محترم بھائیو، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی ایک جامع تعریف بیان کی ہے. یہ ایسی مثال ہے کہ آپ اسی طرح سب پر قیاس کر سکتے ہو. آپ کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں، کسی سینٹر میں کام کر رہے ہو. آپ کا جو مالک ہے جس نے آپ کو کام پہ رکھا ہوا ہے وہ کبھی کبھار آتا ہے. آپ مالک کی غیر موجودگی میں آرام سے بیٹھے ہو، کام نہیں کر رہے ہو، لیکن پھر بھی آپ کو یہ خدشہ لگا ہوا ہے کہ مالک آ جائے گا، مجھے دیکھے گا اور میں کام کرتا ہوا نہیں پایا گیا تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا. آپ ٹیچر ہو، کچھ بھی ہو، کہیں بھی آپ کام کر رہے ہو، تو یہ گناہ کی جامع تعریف ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ سامنے والا جب مجھے دیکھے اور میں اس کو ناپسند کروں کہ دیکھنے والا مجھے ایسی حالت میں نہ دیکھے، تو سمجھ لینا یہ گناہ ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا. یہ گناہ کی جامع تعریف پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اب آئیے ہم اور آپ سلسلہ وار دیکھیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں. محترم بھائیو، سب سے پہلا اثر گناہ کرنے کی وجہ سے جو انسانی زندگی پر انفرادی طور پر مرتب ہوتا ہے وہ ہے علم سے محرومی اور حافظے کی کمزوری. انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے. مسلمان اگر گناہوں میں زیادہ پھنستا ہے تو علم جیسی نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے. اور اندازہ لگاؤ میرے بھائی کہ جس دین اسلام کی ابتدا علم سے ہو رہی ہے اسی علم سے آپ محروم کر دیے جاؤ. کتنی بڑی محرومی ہے یہ، کتنی بڑی بد نصیبی ہے یہ کہ گناہ کرنے کی وجہ سے آپ علم سے محروم کر دیے جاتے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف نیکی کے کام کر لینا نہیں، بلکہ اہل علم نے یہ بات واضح کی ہے کہ تقوی کا اہم ترین معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو مطلب کیا ہوا؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. تو کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں علم کی دولت سے مالا مال کرے گا. اگر ہماری زندگی گناہوں میں گزرے گی تو ہم علم سے محروم کر دیے جائیں گے. علم جو بہت بڑی نعمت ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر جہالت رہتی ہے، اور جہالت کی بنیاد پر ایک انسان کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعت و خرافات میں پھنستا ہے.
کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ آج اکثریت ایسی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر یہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے، کہیں ہماری زندگیوں میں گناہ اتنے زیادہ تو نہیں ہو گئے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ علم کی نعمت چھین رہا ہے، ہم علم سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور جہالت ہمارا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے ایک دوسری بات کہی کہ حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور جب حافظہ کمزور ہوگا تو آدمی علم حاصل نہیں کر سکے گا، کوئی بات یاد نہیں کر سکے گا۔ آپ چاہو گے قرآن کی کوئی آیت یاد کروں، آپ چاہو گے قرآن کی آپ چاہو گے کوئی حدیث یاد کروں، آپ یاد نہیں کر سکو گے، بھول جاؤ گے۔ یہ حافظے کی کمزوری گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے امام ہیں، تقوی طہارت کے پابند، بڑے متقی پرہیزگار، دین اسلام کی بڑی خدمات ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ وکی رحمۃ اللہ علیہ سے شکوہ کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ انہوں نے شعر میں قلم بند کیا، اس کو کہا شکوت الی وکی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اپنے استاذ وکی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، میرا حافظہ کمزور ہو چلا ہے، میں کیا کروں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ کیا اپنے استاد کے پاس۔ استاد نے جواب دیا، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فاوصانی الی ترک المعاصی، میرے استاد کہتے ہیں کہ اے شافعی گناہ کے کام کرنا چھوڑ دو۔ مجھے یہ وصیت کی کہ گناہ اور معصیت اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ، بچ جاؤ۔ حافظہ کمزور ہو رہا ہے تو کہا گناہ کرنا چھوڑ دو۔ آگے کہتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطِي الْعَاصِي، کیونکہ علم یہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ محترم بھائیوں، یہ ہمارے سلف ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے تقوی طہارت کے پابند، اس کے باوجود ان کے استاد ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ گناہ کے کام کرنا چھوڑ دو۔ تو ہماری اور آپ کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ تو گناہ کا ایک بہت برا اثر یہ ہوتا ہے کہ علم سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسرا اثر گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں کی طرف اٹھنے والے قدم، نیکیوں کی طرف بڑھنے والے قدم روک دیے جاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہو نیکی کروں، آگے بڑھوں، لیکن آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، نیکیوں سے محروم کر دیے جاتے ہو۔ یہ گناہ کا بہت برا اثر ہوتا ہے انسانی زندگی پر۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید کی آیت سے ایک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ یاد کرو اس دن کو جب تم میں کی ایک جماعت پیٹ پھیر کر واپس لوٹ گئی۔ یہ آیت کا پس منظر آپ کو بتا دوں، یہ حقیقت میں یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ وہ کیا ہے؟ غزوہ بدر کے بعد، بدر کی لڑائی کے بعد جب احد کا معاملہ آ رہا تھا تو احد کی لڑائی سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کہا کہ بتاؤ اے میرے صحابہ، یہ لڑائی جو اب لڑنی ہے ہم کہاں لڑیں؟ مدینے ہی میں رہ کر لڑیں یا مدینے سے باہر نکل کر کسی میدان میں جا کر لڑیں؟ تو نوجوان بہادر دلیر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑائی ہم مدینے سے باہر نکل کر لڑنا چاہتے ہیں۔ انہی رائے میں ایک رائے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی بھی آئی، اس نے کہا کہ ہم مدینے ہی میں رہ کر لڑنا چاہتے ہیں۔ دو رائے آئی، صحابہ اکرام کی طرف سے یہ رائے آئی کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر لڑیں گے، لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ کہتا ہے کہ ہم مدینے ہی میں رہ کر لڑنا چاہتے ہیں۔ سب مسلمانوں کی صف میں وہ بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی بات مان لی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر لڑائی لڑیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 1000 کا لشکر لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے۔
1000 کا لشکر مسلمانوں کا ہے، وہ لے کر آپ احد کی طرف جا رہے ہیں، ابھی احد پہنچے ہی نہیں ہیں، راستے ہی سے عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو رئیس المنافقین تھا 300 افراد کو لے کر واپس لوٹ آیا، میدان جنگ کی طرف جا رہا تھا لیکن 300 لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ اسی واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یاد کرو اس دن کو جب تم میں سے ایک جماعت پیٹ پھیر کر میدان جنگ سے واپس لوٹ گئی۔ اور آگے اللہ نے کہا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ کیوں ہوا؟ پیٹ پھیر کر وہ کیوں بھاگے؟ یہ اس لیے ہوا کہ شیطان نے انہیں لغزش دے دی ان کے بعض گناہوں کے سبب، ان کے بعض کرتوتوں کے سبب۔ تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اس روئے زمین کا سب سے عظیم الشان کام، اس زمین کی سب سے بڑی نیکی کہ اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلنا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس روئے زمین کی سب سے بڑی نیکی کہ جان چلی جائے اللہ کے راستے میں کوئی پرواہ نہیں، اور صحابہ اکرام نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ میدان جنگ میں جانا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس روئے زمین کی سب سے عظیم نیکی، سب سے بڑی نیکی، قدم اٹھ چکے ہیں، آگے جا رہے ہیں، لیکن ببعض ما کسبوا، بعض گناہوں کے سبب وہ پیٹ پھیر کر واپس آ گئے، نیکیوں کی طرف بڑھنے والے قدم روک دیے گئے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو، ہم اور آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، مسجد آنا چاہتے ہیں، فجر میں اٹھنا چاہتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے مشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لیکن نہ جانے کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اڑچنیں آ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، ہم اس نیکی کو حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو سوچنا، غور کرنا، کہیں ایسا تو نہیں ہماری زندگیوں میں گناہ زیادہ ہو چکے ہیں اور ہمیں نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی۔ نیکیوں کی توفیق نہیں ملنا، نیکیوں سے محروم ہو جانا، یہ گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر ہوتا ہے میرے بھائی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گناہوں سے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ گناہوں کے اثرات میں سے ایک تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر نیکی کر بھی لے، اسے نیکیوں کی توفیق مل بھی جائے تو نیکی کرتے ہوئے اسے مزہ نہیں آتا، نیکیوں کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیکی کی توفیق اگر کبھی کبھار اسے مل بھی جائے تو نیکیوں کی لذت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ نیکی کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے جو لذت ملنی چاہیے، جو مزہ آنا چاہیے، وہ مزہ نہیں ملتا ہے، بس رسمی طور پر آتا ہے چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں، ایک مسلمان ایسا بھی ہے جو 5 وقتہ نماز سے محروم ہے، صرف ہفتے میں ایک دن جمعہ کے لیے آتا ہے، اور ابھی کب آتا ہے جمعہ کے لیے؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، خطبے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، آتا ہے بس خالی لوگ یہ نہ کہیں کہ کیسا مسلمان ہے، اس کو نماز کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے، آتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، دنیا والوں کی نظر میں یہ کم از کم رہے کہ مسلمان ہے۔ ایک کیا ہے؟ نیکیوں کی لذت نہیں ملتی، نیکیوں کا مزہ نہیں ملتا میرے بھائی۔ تو سوچنا یہ ہے، غور کرنا یہ ہے کہ ہمیں اگر نیکی کا موقع مل بھی جاتا ہے تو کیا نیکی کرتے ہمیں لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کا سوال دیکھو، کہتے ہیں اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہِیَ عَصَائی، میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، اتوکؤ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اس کے ذریعے درخت کے پتے بھی جھاڑتا ہوں جو میرے بکریوں کے کام آتی ہے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور یہ لاٹھی میرے بہت سارے کام آتی ہے۔ ایک جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ مفسرین یہاں نقطہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو
اللہ تعالیٰ کا سوال صرف اتنا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام اگر صرف اتنا جواب دے دیتے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جواب مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ کا سوال صرف اتنا تھا، ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کہہ دیتے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جواب مکمل تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ جواب کو لمبا کر دیا۔ کہا یا عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، ایک لمبا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لمبا جواب کیوں دیا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین سے کلام کرتے ہوئے ایک طرح کی لذت مل رہی تھی، ایک طرح کا مزہ آ رہا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے رب حقیقی سے گفتگو کرتے ہوئے اتنی جلدی بات ختم ہو جائے، اس لیے وہ سلسلہ کلام کو طول دے رہے تھے، لمبا کر رہے تھے کہ میرے رب سے میری گفتگو لمبی سے لمبی ہوتی رہے۔ اس لیے انہوں نے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب ایک لمبا دیا۔ مثال کے طور پر ہم لوگ دنیا میں کسی اہم شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں جو سماج کا بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، آپ چاہتے ہو ہمیں موقع مل جائے اس کے دو باتیں کرنے کا، اس کے پاس بیٹھنے کا، تو آپ چاہتے ہو کہ کافی دیر تک گفتگو ہوتے رہے۔ یہ دنیا کی عام مثال ہے، ہوتا ہے ایسا، لیکن سبحان اللہ یہ تو اللہ کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی لذت مل رہی ہے کہ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب لمبا کر رہے ہیں۔ اور آج ہم اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے فرشتوں حمیدنی عبدی، میرے فلاں بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے۔ یعنی یہ نماز اللہ سے کلام، اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ نماز بات کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے کلام کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو سوچو کہ آج کیا اللہ سے بات کرتے ہوئے، اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے کیا ہمیں لذت ملتی ہے؟ کیا ہمیں مزہ آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو چھوٹے سے سوال کا جواب لمبا کر رہے ہیں، اور آج ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہماری حالت یہ ہوتی ہے کب امام سلام پھیرے ہم مسجد سے باہر نکلے۔ اول ہم آتے ہیں مسجد میں اس وقت جب 1-2 رکعت ختم ہو جاتی ہے، اور جب ہماری 2-3 رکعت چھٹتی ہے تو فٹافٹ اس کو مار کر کے نکل جاتے ہیں۔ جبکہ کیا ہونا چاہیے کہ لمبی لمبی نمازیں ہوں، مزہ آئے، لطف آئے عبادتوں میں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی لذت بھی چھین لیتا ہے، نیکیوں کی لذت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں ان فی الدنیا لجنہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، کہ سنو اس دنیا کے اندر بھی ایک جنت ہے، جس طرح آخرت میں ایک جنت اللہ نے بنائی ہے اسی طرح اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے۔ من لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکا سمجھ لینا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ وہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ یہی لذت بندگی ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے بندے کو مزہ آئے، ایک طرح کی عجیب کیفیت ہونی چاہیے، ایک طرح کا لطف آئے، سرور آئے، مزہ آئے، راحت ملے، سکون ملے، اطمینان نصیب ہو۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو یقیناً میرے بھائیو وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک صادق آئے گا کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم اتنا ضرور احساس رہے کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت جس دن بندے کے اندر پیدا ہو جائے گی یقیناً اللہ کی قسم ہے عبادت میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں ہم مسلمانوں کے بیچ گناہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ نیکیوں کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، اور اگر نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے تو ہمیں نیکی کرتے ہوئے لذت بھی نہیں ملتی، مزہ بھی نہیں آتا۔ یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب دشمنوں نے انہیں کال کوٹری میں بند کر دیا، قید خانے میں حاکم وقت نے ڈال دیا، تو للکار کر کہا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بادشاہ سے کہتا ہے، حاکم وقت سے کہتے ہیں کہ الحبس لی خلوۃ والقتل لی شہادۃ واخراج بلد لی سیاحۃ فاقض ما انت قاض۔
کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سے کہ تو مجھے قید میں ڈالے گا، قید خانے میں ڈالے گا، تو قید خانے میں ڈال، یہ قید خانے کی تنہائی میرے لیے لذت بندگی کا سامان مہیا کرے گی۔ والقتل لی شہادت، اور تو مجھے قتل کرے گا، قتل کر، میں شہادت کے منصب پر فائز ہو جاؤں گا۔ وإخراج لی بلدی سیاحت، تو مجھے میرے شہر سے نکالے گا، نکال دے، مجھے سیر و سیاحت کا موقع ملے گا۔ فاقض ما انت قاض، فیصلہ کر تجھے جو کرنا ہے میرے حق میں۔ یہ تھے ہمارے سلف، سبحان اللہ، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر للکارتے تھے کہ الحبس لی خلوت، تو مجھے قید خانے کی تنہائی دے گا، دے، میں تیرا احسان مند ہوں کہ تو مجھے جیل میں ڈال رہا ہے، اور یہ جیل کی تنہائی میری لذت بندگی کا سامان مہیا کرے گی۔ میں تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے کم از کم آنسو تو بہا سکتا ہوں، عبادت میں مجھے مزہ تو آئے گا۔ اور اس حدیث کو یاد کرو کہ 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا اذا ذکر اللہ خالیا ففازت عینا، کہ جب بندے نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر لیا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، تو کہا اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، الحبس لی خلوت، تو مجھے قید خانے میں ڈالے گا تو سن، تیرا یہ قید خانہ میرے لیے لذت بندگی کا سامان مہیا کرے گا۔ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ میں تجھے اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قید خانے میں ڈال دیا جب اس نے تو کہا میں تجھے اپنا محسن سمجھتا ہوں، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے بندگی کی لذت ملے گی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ تیرا یہ احسان، اللہ اکبر، تیرا یہ احسان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ قید خانہ بھر کر میں تجھے سونا بھی دے دوں تو تیرا احسان نہیں چکا سکتا۔ یہ ہمارے سلف تھے جن کو کتنا مزہ آتا تھا عبادتوں میں۔ ایک مثال دیتا ہوں میں صحابہ کرام میں سے، کہ یہ لوگ بھی جب اللہ کی بندگی کرتے تھے سبحان اللہ انہیں کتنا مزہ آتا تھا، کتنا ڈوب کر عبادت کرتے تھے اللہ کی، کتنا غرق ہو جاتے تھے عبادتوں میں، نیکیوں میں، سبحان اللہ۔ غزوہ ذات الرقاع کا موقع تھا، یہ بخاری کی روایت میں بھی ہے اور الرحیق المختوم میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر رات ہو گئی، دشمن تاک میں لگا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو آرام کرنے کا حکم دے دیا کہ سب سو جاؤ، رات کا وقت ہے، لیکن دشمن تاک میں لگا ہوا ہے، اس انتظار میں ہے کہ سارے مسلمان اگر سو جائیں گے ہم حملہ کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام یہ کیا کہ 2 صحابہ کرام کو تیار کیا، 2 صحابہ کرام کو ذمہ دار بنایا کہ تم دونوں حضرات جاگ کر سارے مسلمانوں کی پہرے داری کرو گے، نگرانی کرو گے، سارے صحابہ سوئیں گے اور تم دونوں جاگو گے، نگرانی کرو گے۔ کون صحابہ کرام طے ہوئے؟ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ صرف آپ دونوں جاگو گے، باقی سب سوئیں گے، آپ کو پہرے داری کرنی ہے، اگر دشمن کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہو سب کو بیدار کر دینا۔ یہ طے ہو گیا، صحابہ کرام سو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ اب صرف مسلمانوں کے حلقے میں عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہ مجمعین جاگ رہے، دشمن تاک میں لگا ہوا ہے کہ کب سارے مسلمان سو جائیں حملہ کر دیں۔ اب یہ 2 صحابہ کرام جاگ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں ہی کیوں جاگیں، ہم میں سے کوئی ایک جاگے، ہم باری مقرر کر لیتے ہیں، ابھی ایک شخص سو جائے، ایک پہر سو جائے، دوسرے پہر میں اٹھ کر بیدار ہو جائے گا، اس طرح باری مقرر کر لیتے ہیں۔ تو طے ہوا کہ عمار سو جائیں گے اور عباد جاگیں گے، بعد میں پھر عمار بیدار ہو کر رات پہرا دیں گے اور عباد سو جائیں گے۔ یہ دونوں میں طے ہو گیا۔ عمار سو گئے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ اب مسلمانوں کے پورے حلقے میں نگرانی کرتے ہوئے، پہرے داری کرتے ہوئے صرف عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، مسلمانوں کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، پہرے داری کرتے کرتے ان کو خیال آیا کہ میں ایسے ہی کیوں جاگوں، کیوں نہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے جاگوں، وقت گزارنے کے لیے کچھ چاہیے، اب یوں ہی بیٹھے رہنا، کھڑے رہنا، چلتے رہنے سے کیا ہوگا، کچھ پریشانی ہوتی ہے تھوڑی انسان کو۔ تو کہا کہ کیوں نہ میں اپنے لیے
کام متعین کر لوں تو ان کے دل میں آیا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اللہ کی عبادت کروں، یہ سب سے بڑا کام ہے وقت گزارنے کے لیے، اچھا ہے۔ لیکن آج ہمارے لوگوں کے پاس وقت گزارنے کے لیے کیا ہے؟ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو واحیات فحاشیت اور رہنے کو جو جنم دینے والی چیزیں، ٹائم پاس، جاگے چائے کے نکڑوں پر بیٹھنا، گپ شپ کرنا، یہ ہمارا وقت گزارنے کا کام ہے۔ لیکن دیکھو ہمارے صحابہ اکرام کیسے تھے، وقت جب گزارنے کا ہوتا، پہرے داری کا مسئلہ ہوتا تو ایسے ٹائم پہ بھرپور عبادت کرتے تھے تاکہ وہ نیکیوں میں لکھے جائیں، نیکیاں ان کے مقدر میں آ جائیں۔ تو بہرحال عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ نماز پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھنے لگے۔ دشمن طاق میں لگا ہوا ہے، دیکھا سارے مسلمان سو رہے ہیں، صرف ایک شخص جاگ رہا ہے، وہ بھی حالت نماز میں ہے۔ دشمن کو موقع مل گیا، اس نے اپنے ہی علاقے سے تیر چلایا، وہ تیر عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں آ کر پیوست ہو گیا۔ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تیر کو نکالا، زمین پر رکھ دیا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ دشمن نے دیکھا کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، دشمن نے دوسرا تیر بھی چلایا، دوسرا تیر بھی آیا اور عباد بن بشر کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تیر کو نکالا، زمین پر رکھ دیا، نماز ان کی جاری ہے۔ دشمن نے جب دیکھا ابھی بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے تو تیسرا تیر بھی چلا دیا اور تیسرا تیر بھی آیا، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ عباد نے اس تیر کو بھی نکالا، زمین پر رکھا اور جب یہ دیکھا گئے کے بعد دیگر اب تیر آنے شروع ہو گئے، نماز کو ہلکی کیا، ختم کیا اور فوراً اپنے بھائی عمار کو بیدار کر دیا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عباد لہو لہان ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے اور ایک نہیں تین تیر سے زخمی کیے گئے ہیں۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے بھائی عباد، جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا تو اسی وقت کیوں نہیں ہمیں بیدار کر دیا؟ اسی وقت بیدار کر دیتے تو اچھا تھا۔ اس وقت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، میرے بھائی عمار، میں کیا بتاؤں کہ جب مجھے پہلا تیر لگا تھا اس وقت میں حالت نماز میں تھا اور میں نماز میں قرآن کی ایک سورہ پڑھ رہا تھا اور اس کو پڑھتے ہوئے مجھے اتنا سکون مل رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس سورے کو ختم کیے بغیر نماز مکمل کروں، اس لیے میں پہلے تیر میں بیدار نہیں کیا۔ اور آگے کہتے ہیں، میرے بھائی عمار، اللہ کی قسم ہے اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صحابہ اکرام کا نگراں اور پہرے دار بنایا ہے تو عباد کے جسم پر ایک کے بعد دیگرے تیر آتے رہتے عباد کی جان چلی جاتی، لیکن اس تلاوت میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ عباد اس سورے کو مکمل کیے بغیر رکوع نہ کرتا، نماز ختم نہ کرتا۔ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں دیکھو جو صحابہ کرام کس طرح عبادتوں میں کھو جاتے تھے، کس طرح انہیں مزہ آتا تھا، کیسی لذت ملتی تھی کہ تیر بھی لگ رہے ہیں، سبحان اللہ، ایسے اللہ سے کلام کر رہے ہیں، ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں ایسا مزہ آ رہا ہے کہ دنیا مافیا سے بے خبر ہے، تیر بھی آ رہے ہیں تو انہیں جو ہے یہ فکر لگی ہوئی کہ کیسے سورہ پڑھ کر مکمل کروں، کیونکہ اتنے مزہ آ رہا ہے انہیں۔ یہ کیفیت تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری عبادتوں میں، ہمارے دعاؤں میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں اس لذت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیوں کی لذت کو چھین لیا۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ تیسرا اثر گناہ کا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن چونکہ موضوع میرا گناہوں کے اثرات ہے اس لیے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ چوتھا اثر گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ مخلوق نافرمان ہو جاتی ہے، مخلوق نافرمان ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اور کہتا ہے، جبریل سنو، دنیا میں میرا فلاں بندہ ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں،
جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس کو چاہو۔ جبریل بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں جبریل جاؤ میرے سارے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ جبریل جاتے ہیں، سارے فرشتوں کے درمیان اعلان ہوتا ہے، سارے فرشتوں میں اس بندے کا چرچا ہونے لگتا ہے جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس بندے کی کیفیت ہے، یا اس بندے کے بارے میں کہا گیا جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اسی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ جو بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نفرت کو مخلوق کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، مخلوق اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں، لوگ اس سے کٹنے لگتے ہیں، لوگ اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اگر میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر میرے گھر میں میری بیوی کی نافرمانی میں دیکھتا ہوں۔ اگر میں اللہ کے ساتھ گناہ کرتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، تو میرے گھر میں میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے اور میری سواری مجھ سے سرکشی کرتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو ہمارے سلف یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اگر مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، تو میرے گھر میں اس کا یہ اثر میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے، میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، میرے دوست رشتہ دار احباب سارے کے سارے میرے نافرمان ہو جاتے ہیں، میری کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ ظاہر بات ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے گا دنیا میں اس کی نافرمانی ہوگی، اس کی بیوی اس کی نافرمانی کرے گی۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم اور آپ کہ بہت سارے مسلمانوں کا یہ رونا ہے کہ ان کی بیوی ان کی سنتی نہیں، ان کی بیوی بڑی نافرمان ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوں، لیکن کم سے کم جہاں آپ بہت سارے پہلوؤں پر سوچتے ہو، ایک پہلو یہ بھی سوچنے کا ہونا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں تو میری بیوی میری نافرمانی کر رہی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی آپ کی اطاعت گزار بن کر رہے، آپ کی فرمانبردار بن کر رہے، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی سے بچو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری بیوی کو فرمانبردار بنا دے گا۔ سلف کہا کرتے تھے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے یہ اثر ہوتا ہے کہ بیوی میری نافرمان ہو جاتی۔ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دل گناہ کرتے کرتے سخت ہو جاتے ہیں۔ بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، پھر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا دھل دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک ایک دھبا آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل رأنا علی قلوبہم، زنالود ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نصیحت کرو نہ کرو سب برابر ہے، کیونکہ ان کے دل زنالود ہو چکے ہیں، دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ کتنی بھی نصیحتیں کرو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ جنت کے مناظر پیش کرو، جہنم کی ہولناکی بیان کرو، قبر کے واقعات سناؤ، قبر کی ہولناکی بتاؤ، لیکن پھر بھی دل نرم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ہم باز نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل بھی اتنے زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ ہم ہر جمعہ خطبے سنتے ہیں، آئے دن پروگرام ہوتے ہیں، وعظ و نصیحتیں سنتے ہیں، لیکن ہم بس مزہ لینے کے لیے، دل لگی کے لیے سن لیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور عملی میدان میں ہم 0 سناٹا نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ سوچو، غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم پر یہ اثر نہیں ہوتا کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ کیا واقعہ؟ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا،
اب قاتل کون ہے کسی کو نہیں پتا. اب معلوم کرنا ہے کہ قاتل کون ہے, کس نے قتل کیا ہے. سارے بنی اسرائیل پریشان ہیں. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ دیکھو یہ لوگ قاتل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہو ایک گائے لاؤ, گائے کو ذبح کرو اور گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگاؤ, مقتول زندہ ہو جائے گا, اپنے قاتل کی نشاندہی کرے گا, پھر مر جائے گا. یہ سورہ بقرہ کا مشہور واقعہ ہم آپ جانتے ہیں. تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے سوالات کیے, گائے کیسی ہونی چاہیے, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. نافرمان قوم بھی طرح طرح کے سوالات کرنے لگی. بہرحال شرائط کے مطابق گائے لائی گئی, گائے کو ذبح کیا گیا, گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگایا گیا, مقتول زندہ ہوا, قاتل کی نشاندہی کیا, دوبارہ مر گیا. پھر اس کے بعد یہ واقعہ جب گزر گیا تو اس میں دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک معجزہ وجود میں آیا کہ ایک شخص تمہاری آنکھوں کے سامنے مرا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندہ کیا. اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا, دوبارہ مر گیا. ایک شخص مرا, زندہ ہوا, پھر مر گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ. اگر تم باز نہیں آئے, گناہوں میں پڑے رہے, ایک دن تم بھی مرو گے اور اسی طرح تمہیں اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا. اس وقت اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ جیتا جاگتا معجزہ اللہ نے دکھایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ بنی اسرائیل اللہ کو مان لیں, اللہ پر ایمان لے آئیں, گناہوں سے باز آ جائیں. لیکن پھر بھی بنی اسرائیل باز نہیں آئے. اب اسی واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, کہ یہ اس لیے باز نہیں آئے کہ ان کے دل بہت سخت ہو چکے تھے, بلکہ پتھر ہو گئے ان کے دل. بلکہ کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض پتھروں کی صفت ایسی ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی خشیت سے پتھر چور چور ہو جاتے ہیں. اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے پتھر بھی لڑک جاتے ہیں, ریزے ریزے ہو جاتے ہیں. سلف بیان کرتے ہیں کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر بڑا پتھر ہم نے دیکھا, وہ بڑا پتھر اچانک پہاڑ سے لڑکتا ہوا نیچے آتا ہے اور نیچے آتے آتے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. کہا یہ اللہ کی خشیت سے پہاڑ کے اندر, ثقیل پہاڑ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ڈر سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرتے ہوئے چور چور ہو جاتا ہے. یہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے. پھر کتنی بھی نصیحتیں کرو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل بھی ایسی ہو گیا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. گناہوں کے اثرات میں سے یہ اثر ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں, پھر کتنی بھی نصیحتیں کرو کچھ اثر نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے ایک اثر گناہ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ رزق سے بندہ محروم کر دیا جاتا ہے, رزق روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے, یا رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے. آج دنیا کے اندر انسان روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے, کمانے کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے, کتنی جد و جہد کرتا ہے, لیکن اس کی رزق میں برکت نہیں ہوتی, اسے سکون نہیں ملتا ہے. اب اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. ایک سوال ہمارے ساتھ میں جتنا بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص گنہگار ہے, اللہ کا نافرمان ہے, اور دیکھنے میں آتا یہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ اللہ مہربان ہے. جتنا وہ اللہ کا باغی ہے اتنا اسے دولت مل رہی ہے. مثال دیتے ہیں غیر مسلم اقوام جو کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ دولت کے خزانے, دولت کے دھانے ان کے لیے کھول دیے گئے. آخر ایسا کیوں؟ تو کہہ رہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھو لو رأیت اللہ یعطی
یؤتی الرجل کہ اگر تم یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو یؤتی الرجل علی معاصیہ، اس کے گناہوں کے نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے دولت دے رہا ہے، خوب پیسہ دے رہا ہے، دنیا دے رہا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ اس کو چاہتا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ اس کو چاہتا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ اسْتِدْرَاجٌ، یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے کہ جا کتنا گناہ کرے گا کر، اور یہ ڈھیل دیتا جائے گا، اور ایک بیگ جب اللہ پکڑ لے گا پتنگ کٹ جائے گی، اور اس وقت احساس ہوگا کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، لیکن اس کے باوجود آج ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا بھی ایسا ہے کہ دولت میں مست ہے لیکن اسے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے اول اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتا ہے، آدمی قلاش ہو جاتا ہے، اور دوسرے اگر رزق ملتا بھی ہے تو برکت نہیں ہوتی ہے، رزق ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ ایک بندہ جو ہے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، آج یہ دنیا کی ضرورت ہے، ہم کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے۔ لیکن اس کے باوجود آج دنیا میں سارے لوگ مسلمان پریشان ہیں، آج دنیا کی طرف زیادہ دماغ ہے لیکن دین کی طرف، نیکیوں کی طرف نہیں بڑھتے۔ اس لیے دیکھو، یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے بندہ گناہوں کی طرف بھی زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیکیاں کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا، رزق کی فراوانی دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ ذکر کیا کہ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستی والے، اگر یہ شہر والے آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور گناہوں سے بچتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو آسمان و زمین کی جتنی بھی برکتیں ہیں ہم سب ان پر نچھاور کر دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے بھائی، کہ اگر گناہوں سے بچو گے اللہ آسمان و زمین کے سارے خزانے تمہارے لیے کھول دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچے کون؟ قدم قدم پر آج گناہ ہے، اور ایسے شہر میں، بمبئی جیسے ماحول میں آج ایک مسلمان کا گناہوں سے بچنا ناممکن اور محال ہو گیا ہے۔ اس لیے ایسے دور میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جڑیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور اپنے آپ کو کس طرح ہو سکتا ہے بچانے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے، رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور اثر ہوتا ہے گناہ کا، وہ بتا کے بعد ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے ایک اور بہت سنگین اور بہت ہی برا اثر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر سے غیرت مر جاتی ہے۔ گناہ کرتے کرتے بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے، غیرت نام کی چیز نہیں ہوتی اس کے اندر۔ آج دیکھو آپ، بات تھوڑی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، اپنی بہو بیٹیوں کو لے کر تفریح کی غرض سے ساحلوں پر، پارکوں پر جاتا ہے۔ گھر سے جب نکلتے ہیں برقع پہن کے نکلتے ہیں، لیکن جب ساحلوں اور سنیما ہالوں اور پارکوں کا جب رخ ہوتا ہے تو سارے برقعے تھیلے میں اور بیگ میں چلے جاتے ہیں، اور ہماری بہو بیٹیاں بے پردہ ہو کر نمائش کرتی نظر آتی ہیں، دنیا والوں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان بے غیرت ہو چکا ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر غیرت کیسی تھی جانتے ہیں؟ آج ہمارا معاملہ کیسا ہے کہ کوئی بھی ہمارے گھر میں آتا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کو دیکھتا ہے، ہماری عورت کا چہرہ، ہماری بیوی کا چہرہ کوئی بھی دیکھتا ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ دیور کا آتا ہے، دیور بھابھی سے مذاق کر رہا ہے، غیر مسلموں کی طرف سے ساری چیزیں آ رہی ہیں،
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو موت کہا ہے. دیور کو موت کہا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ جس طرح موت یقینی ہے اسی طرح دیور اور بھابھی کے درمیان بے حیائی بھی یقینی ہے. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن اس پر آج کسی کی توجہ نہیں ہے. یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ ہماری بیوی کا چہرہ ایک غیر مرد دیکھتا ہے. وہ صحابہ کرام تھے جو اپنی بیوی کو اتنا پردے میں رکھتے تھے کہ وہ ان کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ ان کی بیوی باہر آ جائے اور اس کی بیوی کا چہرہ کوئی غیر مرد دیکھ لے. ایک صحیح روایت ہے، ایک صحابی باہر کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی بیوی گھر میں رہنے کے بجائے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے. ان کی غیرت بھڑک اٹھی، جذبات سے مغلوب ہو گئے. بیوی کو دروازے پر دیکھا اور ان کے دل میں بات آئی کہ نہ جانے کتنے لوگوں نے میری بیوی کا چہرہ دیکھا ہوگا. ان کی غیرت نے ان کو للکارا. بیوی کے قریب گئے، اپنا خنجر نکالا، نیزہ نکالا اور بیوی پر وار کرنے ہی جا رہے تھے کہ بیوی نے کہا میرے شوہر ذرا سن تو لو، میں دروازے پر کیوں کھڑی ہوں، ذرا سمجھ تو لو. تو پتا چلا کہ گھر میں ایک سانپ داخل ہو گیا تھا. اس کے ڈر سے بیوی بھاگ کر دروازے پر آ گئی تھی. محترم بھائیوں، یہ ہمارے صحابہ تھے، یہ ہمارے صحابہ تھے. کتنے غیرت مند تھے کہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیوی کا چہرہ کوئی غیر مرد دیکھے. آج ہم خود دھڑلے سے دکھاتے چلتے ہیں، اس کو دیوس کہتے ہیں عربی زبان میں. صحابہ اکرام غیرت مند تھے اور آج ہم دیوس ہیں. وہ غیور تھے، ہم دیوس ہیں. ہماری غیرت مر چکی ہے. کیوں جانتے ہیں؟ گناہ کرنے کی وجہ سے. آج گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہ گیا کہ بے حیائی، بے پردگی بھی ایک گناہ ہے. ہمیں احساس نہیں رہ گیا. ہماری بہو بیٹیاں کس طرح بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں. مسلمانوں کا معاملہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی عطا ابن ابی رباح سے کہتے ہیں کہ اے تابعی عطا، کیا میں تمہیں ایک جنتی خاتون نہ دکھاؤں؟ ہاں دکھاؤ، جنتی خاتون دکھاؤ. کہا دیکھو فلاں جو عورت ہے وہ جنتی خاتون ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب یہ دورہ پڑتا ہے مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے، میں بہت پریشان رہتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، غیر مردوں کی نظر میرے جسم پر پڑنے لگتی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیماری سے میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری بات جو ہے اس کو میں مان لیتا ہوں اور اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. لیکن ایک دوسرا آپشن بھی تمہارے لیے ہے، وہ یہ کہ اگر تم اس بیماری کو برداشت کرو گی، اس تکلیف اور اذیت کو سہو گی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا. سبحان اللہ. تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی ضمانت کی جب بات آ گئی، اس خاتون نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے جنت ملے گی تو یہ تکلیف مجھے زندگی بھر گوارا ہے، زندگی بھر گوارا ہے، یہ درد، یہ اذیت میں برداشت کر لوں گی، لیکن کم از کم اتنی دعا ضرور کر دیجئے کہ جب مجھ پر دورہ پڑنے لگے تو میں پردے میں ہی رہوں، میرے جسم سے کپڑے نہ ہٹ سکیں، تاکہ میرے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. واہ اکبر. دیکھو یہ ہماری صحابیہ کا حال تھا کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی انہیں احساس نہیں رہتا تھا کہ ان کے جسم سے کپڑے ہٹ رہے. بے ہوشی کے عالم میں رہتی تھیں اور دعا کرا رہی ہیں کہ ہمارے جسم سے کپڑے نہ ہٹے. اور آج کا مسلمان اپنی بہو بیٹیوں کو پورے ہوش و حواس میں لے کر بے پردہ گھومتا ہے. یہ کیا ہے؟ بے غیرتی کی انتہا ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے ساری چیزیں آتی ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے بخاری کے بعد بات ختم کرتا ہوں. بخاری شریف میں ایک بہت اہم واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور ہم سب کے لیے درس عبرت ہے. انسان تو انسان، اللہ نے جانوروں کو بھی کتنا غیرت مند بتایا ہے. دیکھو جانور کتنے غیرت مند ہوتے ہیں اور آج مسلمان کی بے غیرتی دیکھو. عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں. کتاب و مناقب الانصار باب القسامہ میں یہ حدیث مذکور ہے بخاری شریف میں. کتاب و مناقب الانصار اور باب القسامہ میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے. عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل سے گزر رہا تھا. جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے اپنے سامنے ایک تماشا دیکھا، ایک منظر دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت کے نیچے ایک بندر اپنی بندریا کے ساتھ لیٹا ہوا ہے.
ایک بندر اپنی بندریا کے ساتھ درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے. میں نے دیکھا وہ منظر کہ بندر سو گیا، نیند میں تھا، سو گیا، گہری نیند میں سو گیا. بندریا وہاں سے اپنے شوہر بندر کے پاس سے اٹھی اور کسی غیر بندر کے پاس جا کر منہ کالا کیا، زنا کیا، اور پھر اس کے بعد آئی اپنے شوہر بندر کے پاس سو گئی. بندر بیدار ہوا، اس کی چھٹی حص نے اس سے محسوس کرایا کہ بندریا نے جو ہے غلط کام کیا، اسے پتہ چل گیا. تو بندر نے شور مچانا شروع کر دیا. جنگل کے سارے بندر اکٹھا ہو گئے اور اس بندر نے کہا کہ میری بیوی بندریا نے زنا کیا ہے، اور بندریا نے بھی اعتراف کر لیا. تو محترم بھائیو کیا ہوا جانتے ہیں؟ عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہا تھا کہ سارے بندر مل کر کے اس زانیہ بندریا کو پتھر سے مار مار کر رجم کر دیتے ہیں. میں نے بھی ایک پتھر اٹھایا اور اس بندریا کو مارا. اس واقعے سے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ یہ کہ دیکھو بندر ہے، جانور ہے، اس کی غیرت کتنی زیادہ ہے دیکھو. لیکن آج زنا صرف وہی نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے. آج مسلمان نہ جانے کہاں کہاں پہنچ چکا ہے اور برداشت کر رہا ہے اس چیز کو، اتنا بے غیرت ہو گیا. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ گناہ کرنے کی وجہ سے. اگر آپ غیرت کے تعلق سے تفصیل چاہتے ہیں تو غیرت کا فقدان ایک کتاب آئی ہے، شیخ رضوان اللہ صاحب ریاضی کی لکھی ہوئی ہے، بڑی انوکھی پیاری کتاب ہے، تفصیلات موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں. بہرحال گناہ کرنے کی وجہ سے غیرت بھی مر جاتی ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے برے اثرات ہوتے ہیں. ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے برے اثرات میں سے تقریباً 60 برے اثرات گنائے. 60 برے اثرات انسان کی انفرادی زندگی پڑتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے صرف چند کا تذکرہ کیا ہے. علم سے محرومی، حافظے کی کمزوری، دوسرا نیکیوں سے محرومی، تیسرا نیکیوں کی لذت سے محرومی، چوتھا مخلوق کی نافرمانی، اور پانچواں جو ہے کیا کہتے ہیں رزق سے محرومی، اور چھٹا بتایا دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ساتواں میں نے بتایا غیرت مر جاتی ہے. اسی طریقے سے حیا بھی مر جاتی ہے. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکیوں میں آگے بڑھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ہم سے دین حنیف اور دین اسلام کی خدمت لیتا رہے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ سوال جی میں یہ سوال میرے بچے کے لیے کر رہا ہوں. جی بولیے. آپ اس کے وہ اردو میڈیم سے نہیں ہے، اس لیے حافظہ کا مطلب تھوڑا بتائیے انگلش میں یا جو عام زبان میں بولتے ہیں اس کو. حافظہ میموری پاور. سنا گفران میموری جو ہوتا ہے نا، یاد، ابھی کوئی چیز یاد کرنا چاہ رہے ہیں تو یاد نہیں ہوتی، وہ تھوڑی دیر کے لیے یاد رہتا ہے پھر بھول جاتا ہے. میرا سوال یہ جو آج کا موضوع ہے، اس کے کچھ وقت پہلے میں نے ایک کتاب میں کچھ پڑھنے پڑے تھے، ایفیکٹس آف سنس، انگلش میں تھی کتاب وہ. تو یہ جیسے آپ نے کہا آپ کے درس میں کہ اس شیخ کا ایگزامپل دیا کہ جو انہوں نے کہا کہ جو وہ گناہ کرتے ہیں تو اپنی بیوی میں اور اپنی سواری میں یہ دیکھتے ہیں، ڈسٹربنس دیکھتے ہیں، اپنی بیوی کی ڈس اوبیڈینس دیکھتے ہیں. تو وہ کتاب پڑھنے کے بعد کچھ حد تک پڑھنے کے بعد میں یہ معلوم پڑا کہ اگر اس طرح سے آدمی سوچنا چالو کرے کہ مجھ سے آج یہ گناہ ہوا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں نے یہ نیکی کی تو اس کی وجہ سے میرے پاس اللہ کی طرف یہ رحمت آئی. تو اس اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ آدمی سے گناہ زیادہ ہوتا ہے، تو پھر یہ ایک پش اینڈ پل ایک ذہن میں جو جنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ کبھی کبھی جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس چیز کا کیا حل ہے؟ کیونکہ آدمی اگر 24/7 صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک اگر یہی سوچتا ہے کہ میرے اس گناہ سے میرا یہ نقصان، اس گناہ سے یہ نقصان، اس نیکی سے یہ فائدہ، تو آدمی کا ذہنی سکون تقریباً تباہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کا کیا نہیں ہوگا. اگر آپ ایسا سوچنا شروع کریں گے نا تو آپ کو احساس پیدا ہوگا، پھر آپ کو وہ سب باتیں یاد آئیں گی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اور استغفار اور توبہ کرنے کے لیے گناہ کا ہونا شرط نہیں ہے. گناہ کرے بندہ تبھی استغفار کرے یہ شرط نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم علی خطا تھے، لیکن پھر بھی ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، ہے نا. تو ہماری زندگی تو وقتاً فوقتاً گناہ میں کبھی نہ کبھی الجھ جاتی ہے. تو
تو اس لیے جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ گناہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ضرور ہمارے اندر یہ بات آئے گی کہ مجھے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے جڑو گے، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، توبہ استغفار آپ کی زندگی کا ایک معمول بن جائے گا، ایک حصہ بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک خود بخود آپ کے دلوں میں اطمینان ڈال دے گا. کیوں؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے سکون و اطمینان ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سکون و اطمینان زیادہ جو ہے ہم کو کہاں ملے گا؟ لگژری لائف میں ملے گا، زیادہ پیسے ہوں گے اس میں سکون ملے گا، اچھے سے اچھا بنگلہ ہو، گھر ہو، اس میں سکون ملے گا. ایسا نہیں ہے. آج بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں. کیوں؟ ان کے پاس قرآن کی نعمت نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے بھائی، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ دوسری چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کا ذکر ہم زیادہ سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور اگر چونکہ وقت نہیں تھا ورنہ میں آپ کے سامنے مزید تعلق باللہ کے اوپر کہ جب اللہ سے تعلق بندے کا استوار ہوتا ہے تو عجیب عجیب کرشمے ہوتے ہیں، عجیب عجیب کرشمے. انشاءاللہ کہیں موقع ملے گا تو اس پر بھی میں کچھ واقعہ صحابہ کرام کی روشنی میں سناؤں گا. ایک واقعہ ہاں ایک واقعہ سنا دوں. چلیے ٹھیک ہے، سنا دوں ایک واقعہ. ایک ہی سنا دیتا ہوں کہ دیکھو جب بندے کا تعلق اللہ سے استوار ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کیسی لاج رکھ لیتا ہے. انس بن نضر ایک صحابی رسول ہے. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی. اس بہن کا کسی خاتون سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی خاتون سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور جھگڑے کے دوران انس بن نضر کی بہن کے ذریعے سامنے والی خاتون کا ایک دانت توڑ دیا جاتا ہے، ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ انس بن نضر کی بہن نے فلاں خاتون کا دانت توڑ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انس ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، تمہاری بہن نے کچھ حرکت کی ہے، کسی کا دانت توڑا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو گیا ہے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے معافی مانگ لیجئے اور ان سے کہیے کہ معاف کر دیں، ہو گیا غلطی سے، معاف کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو انس معافی چاہتے ہیں، غلطی سے ہو گیا، دانت ٹوٹ گیا، معاف کر دو. میں نے کہا کہ نہیں، ہم معاف نہیں کریں گے، ہم کو قصاص چاہیے، دانت کے بدلے دانت توڑنا ہی ہے ہم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر انس سے کہتے ہیں، انس دیکھو وہ لوگ تو تیار نہیں ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لوگ اس کے لیے قصاص معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کم سے کم ان سے کہیے کہ میں دیت دے دیتا ہوں، دانت کی جو دیت ہے وہ دے دیتا ہوں. اور جانتے ہیں دانت کی دیت کیا ہے اسلام میں؟ 5 اونٹ ہے. ایک دانت کی دیت 5 اونٹ ہے. سوچو آپ، آج لوگ کہتے ہیں اسلام کو دہشت گرد، کہ اسلام جو ہے، اسلام کے ماننے والے مسلمان کتنوں خون بہاتے ہیں. یہاں تو ایک دانت اگر کسی کا توڑ دیتا ہے تو 5 اونٹ دیت میں، وہ بھی 5 اونٹ سزا نہیں ہے، آدھی سزا معاف ہونے کے بعد ہے، یہ قصاص نہیں ہے پورا، آدھی سزا معاف ہونے کے بعد 5 اونٹ ہے. اور جو کسی کو قتل کر دے تو اللہ نے کہا پوری دنیا کو اس نے قتل کر دیا. یہ اسلام کی تعلیم. تو بہرحال انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 اونٹ دیت دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اور خاتون کے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو بھائی انس جو ہے دیت دینے کے لیے تیار ہے. کہتے ہیں گھر والے کہ نہیں، ہم دیت بھی نہیں لیں گے، ہم کو قصاص کے بدلے دانت کے بدلے دانت چاہیے. اور ظاہر قرآن میں ہے السن بالسن، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، قصاص ہے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انس دیکھو وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیا کریں گے؟ انس کہتے ہیں اللہ کے نبی حل تکسر سنیتہا، کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ کہا ہاں. انس جب اللہ کی کتاب میں یہ قصاص ہے، حکم ہے تو توڑا ہی جائے گا. انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، کہتے ہیں والذی بعثک بالحق لا تکسر سنیتہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات ہو گئی تو وہ گھر والے جو خاتون کے گھر والے تھے فوراً کہا کہ ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا.
अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात जो कही थी इसलिए नहीं कही थी कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हैं, बल्कि अपनी बहन की मोहब्बत में जज्बात से मगलूब होकर उन्होंने जुमला कह दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम है उस जात की, अल्लाह की कसम खा ली और कहा कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरी बहन का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। और इतने में हुआ ये कि वो लोग जब नबी कह रहे हैं तो क़िसास भी माफ करने के लिए तैयार नहीं, दियत भी लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जैसे ही अनस ने कसम खा ली फौरन वो लोग माफ कर लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कहते हैं इन्ना मिन इबादिल्लाह लौ अक़सम अलल्लाह लअबर्रह, कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जब वो अल्लाह की कसम खा लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से उनकी लाज रख लेता है और दिलों को अल्लाह तआला बदल देता है। ये है अल्लाह से ताल्लुक का मजबूत रिश्ता जब होता है तो बंदा जब कसम खा लेता है और सामने वाला मानने के लिए तैयार नहीं होता, और जब बंदा अल्लाह की कसम खा लेता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की इस कसम को बचाने के लिए, उसकी लाज के लिए अल्लाह ताला सामने वाले दिलों को फेर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदों के दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान होते हैं, वह युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, अल्लाह जैसा चाहता है दिलों को उलटता पलटता रहता है। तो भाइयों ये था ये वाक़या कि अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक अल्लाह से ऐसा गहरा था कि कसम खा ली और अल्लाह ने उनकी कसम की लाज रख ली। इससे कई वाक़यात हैं। एक और सहाबी के बारे में आता है बरा इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला। बरा इब्न मालिक के बारे में आता है कि ये ऐसे सहाबी हैं कि जब कसम खा लेते हैं वैसा हो जाता है, जब ये अल्लाह की कसम खा लेते हैं वैसा हो जाता। इसीलिए जब अहद खिलाफत राशिदा में रूमियों से और ईरानियों से जंगें हुआ करती थी तो जब मुसलमान लड़ते और कभी कभार जब ऐसा होता कि मुसलमान हार रहे हैं, देख रहे हैं कि मुसलमान शिकस्त खा जाएंगे, हार जाएंगे, और रूमी ईरानी जीत जाएंगे, तो लोग बरा इब्न मालिक के पास आते और कहते हैं बरा कसम खाओ, बरा कसम खाओ अल्लाह की कि हम जंग जीत जाए। अल्लाह अकबर, बरा इब्न मालिक के कसम खाने की देर होती मैदान जंग का नक्शा बदल जाता। ये होते हैं ऐसे लोग कि जिनका ताल्लुक अल्लाह से जब मजबूत हो जाता है तो अल्लाह ताला उनकी एक बात की लाज रखता है। और ये जौहर कब पैदा होगा? जब हमारी ज़िंदगी आला मकाम पर एहसान के दर्जे तक पहुँचे। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह गुनाहों से बचाए, अल्लाह लेके आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए।